بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند نقوش اور چند گوشے کے سلسلے میں دوسری قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں امام صاحب کی فقہ کی طرف توجہ کس طرح ہوئی، اسی طرح امام صاحب نے حضرت حماد کی شاگردی کیوں اختیار کی، اسی طرح امام صاحب کی حدیث کی تحصیل کس طرح ہوئی، ان تینوں عنوانات کو بیان کیا جائے گا۔ فقہ کی طرف توجہ۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ علم فقہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق عام انسانوں کی عملی زندگی سے ہے۔ دیگر علوم کی اپنی خاص خصوصیات ہیں، لیکن فقہ ہر انسان کی عملی زندگی سے وابستہ ہے۔ امام صاحب نے مختلف علوم و فنون حاصل کیے، علم کلام میں خوب شہرت حاصل کی، اس کے بعد آپ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقہ کی طرف توجہ کے کیا اسباب ہے؟ مختلف سوانح نگاروں نے اس سلسلے میں مختلف روایتیں نقل کی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے آ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے، وہ کس طرح طلاق دے؟ امام صاحب نے اس کا جواب نہ دے سکے اور فرمایا، امام حماد کا حلقہ درس قریب ہے، جا کر دریافت کر لو، اور یہ بھی ہدایت کی کہ وہ جو جواب دے مجھے آ کر بتلانا۔ وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور حضرت حماد کا جواب بتا دیا۔ اسی واقعے نے امام صاحب کے دل کو فقہ کی طرف مہمیز کیا اور آپ کے اندر فقہ سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ الجواہر المزئیہ میں ابو سعد سمعانی کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا، اسی طرح ایک عورت نے مجھے فقیہ بنا دیا، اور ایک عورت نے مجھے عابد و زاہد بنا دیا۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک عورت نے راستے میں پڑی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کیا، میں نے سمجھا شاید یہ اس کا سامان ہے۔ جب میں نے اسے اٹھا کر دیا تو اس نے کہا اس کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ اس کے مالک تک اسے پہنچا دو۔ تو اس عورت نے حضرت امام صاحب کو دھوکہ دیا۔ اسی طرح دوسری عورت نے مجھ سے حیض کا مسئلہ دریافت کیا جو میں نہیں جانتا تھا۔ اس نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں فقہ سیکھنے پر مجبور ہو گیا، تو گویا اس دوسری عورت نے امام صاحب کو فقیہ بنا دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے کہا یہ شخص عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو امام صاحب نے اس عورت کی بات سن کر اس کی عادت بنا دی، یہاں تک کہ امام صاحب کی یہی عادت آخر تک رہی، تو اس عورت کی وجہ سے امام صاحب عابد و زاہد بن گئے۔ اسی طرح حضرت حماد کی شاگردی اختیار کرنے کی کیا وجوہات ہے؟ حضرت حماد کوفہ کے مشہور امام اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے، یہ حضرت حماد ان کے شاگرد تھے اور بڑے بڑے تابعین کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے۔ اس وقت انہی کا مدرسہ سب سے زیادہ شہرت رکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فقہی سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس کا مدار بھی انہی پر تھا، اس لیے امام صاحب نے علم فقہ کی استادی کے لیے حضرت حماد کی شاگردی کا انتخاب کیا۔ اس زمانے میں
درس کا یہ طریقہ تھا کہ استاد کسی مسئلے پر زبانی گفتگو کرتا تھا جسے شاگرد یاد کر لیا کرتے یا لکھ لیا کرتے تھے۔ امام صاحب چونکہ حماد اسکول میں نئے نئے شریک ہوئے تھے، اس لیے ان کی بیٹھنے کی جگہ حضرت حماد کی بائیں طرف تھی اور قدیم اور ذہین طلبہ استاد کے دائیں طرف بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن چند ہی دنوں میں حضرت حماد نے یہ محسوس کر لیا کہ علم، ذہانت، ادب اور طلب میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب پر فوقیت لے گئے ہیں اور سب پر فوقیت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں سب سے آگے بیٹھنے کا حکم دیا۔ حضرت حماد کا انتقال سن ہجری 120 میں ہوا۔ امام صاحب حضرت حماد کی وفات تک ان سے وابستہ رہے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے، اگرچہ دوسرے اساتذہ سے بھی فقہ کی تعلیم حاصل کی، لیکن آپ کے خاص استاد جن کی خاص تربیت کی بنا پر آپ فقہ کے آفتاب اور مہتاب بن کر چمکے اور اس میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے، وہ حضرت حماد ہی تھے۔ امام صاحب حضرت حماد کی حد درجہ تعظیم کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر نماز میں اپنے والدین کے ساتھ ساتھ حضرت حماد کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ امام اعظم کی حدیث کی تحصیل۔ حضرت حماد سے تعلیم کے زمانے میں ہی امام صاحب نے حدیث کی طرف توجہ کی تھی، کیونکہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اس وقت تمام ممالک اسلامیہ میں زور و شور سے حدیث کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر جگہ سند روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے۔ حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور تبلیغی ذمہ داری کے پیش نظر مختلف ممالک میں پھیل گئے تھے۔ جہاں جہاں صحابہ پہنچے وہیں علم حدیث کا مدرسہ قائم ہو جاتا۔ لوگ پروانہ وار ٹوٹ پڑتے۔ جن شہروں میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع ہوتا وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز ہو جاتے۔ ان میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، بصرہ، کوفہ کو خاص امتیاز حاصل تھا، کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی شہر ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہاں دوسری قسط ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ آگے اور قسط بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔